نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے منسوب کرتے اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 تلاوت کی ہے، جس کا با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے ایسے ان پڑھ بھی تھے جو کتاب کو تو نہیں سمجھتے تھے، لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، الا امانیہ، صرف ان کی آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں۔ محترم ناظرین، امانیہ جمع ہے امنیتن کی، جس کو آپ من گھڑت روایات بھی کہہ سکتے ہیں، آرزویں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے امنیتن کی جمع امانیہ کا لفظ استعمال کر کے ان کے کردار کو سامنے رکھا ہے۔ الا امانیہ، صرف ان کی آرزویں تھیں، جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، عالم نہیں تھے، من گھڑت روایات۔ و آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف وہ ظن رکھتے تھے، ظن کرتے تھے، گمان کرتے تھے، یعنی مسائل کا ادراک نہیں تھا، شریعت کو نہیں سمجھتے تھے، صرف گمان کرتے اور اٹکل پچو سے کام چلا لیا کرتے تھے۔ ایک یہ گروہ تھا، اور دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ فرمانا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، دوسرا گروہ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ویل ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے، کلام اللہ میں تحریف کرتے، اس کے الفاظ کو بھی تغیر و تبدل میں لاتے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ اب وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگوں سے یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی ایسے الفاظ بھیجے، لکھتے خود تھے، تحریف خود کرتے تھے، معنی اس کے خود بدلتے تھے، ھذا من عند اللہ کہہ کر لوگوں کو وہ پیسے لے کر انہیں دیتے تھے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ یہ جو من گھڑت تعریف شدہ فتوے تھے، جو اپنی من چاہی باتیں تھی، جو روایات من گھڑت تھی، جو تحریف کرتے تھے، وہ فتوے لکھ کر لوگوں کو پیش کرتے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے ثمنا قلیلا جو کہا ہے کہ اب عالم تھے، جانتے تھے، کلام اللہ کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی تحریف کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے انہیں علم دیا تھا، کلام دی تھی، کلام الہی سے، تورات سے نوازا تھا،
سمجھنے پرکھنے کے باوجود جان بوجھ کر وہ اس میں تعریف کرتے، حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ دین الہی کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے، ان کے لیے جنتیں تھیں، باغات تھے، ہمیش کی زندگی تھی۔ ان ظالموں نے، عاقبت نا اندیشوں نے، دنیا جو کہ فانی ہے، اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے تعیش اور فراوانی کے لیے، لگژری لائف کے لیے، انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر کے لوگوں کو فتوے دے کر، پیسے بٹور کر، سامانن قلیلا، اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں دیتا ہی نہیں، جو یہ اچھے کام کرتے، نیکی کے راستے پہ چلتے، لوگوں کو چلاتے، اچھی تبلیغ کرتے، شریعت کے مطابق چلتے، شریعت عیسیٰ کے مطابق چلتے، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق چلتے، تو ان کے لیے تو بڑی قیمت تھی، ہمیش کی جنت تھی۔ اب یہ سامنن قلیلا، یہ تھوڑی قیمت لے کے اپنی دنیا گزار کے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، پس ان کے لیے ہلاکت ہے، مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اس چیز کے بدلے جو انہوں نے لکھی۔ اب یہاں کاتبت ماضی کا صیغہ استعمال، جو انہوں نے لکھی، تعریف کر دی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو تعریف کی، جو لکھائی کی، اس پر بھی ویل ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو اس سے کمائیں گے اس پر بھی ویل ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہے اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو دھول بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے یہ عالم کہتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ایک پسندیدہ جنریشن ہے، ہماری امت اللہ کی پسندیدہ ہے، ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی صحیح، پہلے تو نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے صحیح تو ہم 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ہم صرف 40 دن تک ہمیں ڈالا جائے گا۔ یہودی اور نصارہ غلیظ قسم کے ان کے عقائد ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے انہی کے علماء کا، کہ دنیا اول تا آخر 7000 سال کی اس کا دورانیہ ہے دنیا کا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں ہر 1000 کے بدلے میں ایک دن ہمیں جہنم میں ڈالے گا، 7007 دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم بڑے پسند ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر دیا تھا، اس کی تشہیر بھی کی۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی نبوت کے حوالے سے، تو کچھ لوگ متجسس تھے کہ تورات میں لکھا کیا ہے، وہاں اللہ نے کیا فرمایا۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ تو اہل کتاب سے کچھ کیوں پوچھتے ہو، ان کی وہ اصل تورات ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں دنیا میں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے علماء حق پر، علماء دین پر۔ اگر علماء شریعت کے خلاف اپنے مسلمان بھائیوں کو درس دیں گے، جو قرآن و حدیث میں کے خلاف ہوگا، ان کے لیے بھی ویل ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔
فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اب ہم مبلغین کو چاہیے، مدرسین کو چاہیے، اساتذہ کرام کو چاہیے، دانشوروں کو چاہیے، دینداروں کو چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق مسائل کا ادراک ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطابق عوام الناس کو بتانا چاہیے۔ اور جو شخص جس عالم کی، فاضل کی، جس واعظ کی، ذاکر کی یہ نیت ہوگی کہ میں خالصتاً قرآن و حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ اور جو اپنی طرف سے زٹلیات، اٹکل پچو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، انہی کے لیے بھی ویل ہے۔ ہم سب کو حلفاً اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مد نظر رکھ کر شرعی حدود و قیود کی سنبھال کرتے ہوئے ہمیں باطل نظریات سے پیچھے ہونا چاہیے، ہٹنا چاہیے۔ ہمیں باطل نظریات کی نفی کرنی چاہیے، ہمیں حق اور سچ کے درمیان میں تمیز پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اسلامی علوم کی تشریح کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم قرآن و حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں یا ہم اس میں دیکھیں، قرآن میں تو تحریف نہیں کی جا سکتی، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن اس کی تشریح میں، یعنی جس طرح کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ جاہل علماء کرتے تھے کہ وہ کبھی الفاظ تبدیل کرتے، کبھی معنی بھی اصطلاح تبدیل کر لیتے تھے، تشریح غلط کرتے تھے۔ اگر کبھی ہم نے کسی وقت بھی اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے معنی کو تبدیل کیا یا اس کی اصطلاح کو تبدیل کیا، باطل نظریات کے نزدیک کر دیا، تو پھر اس کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث پر اپنے دروس کو، اپنے خیالات کو قائم رکھے، اور قرآن و حدیث ہی سے شریعت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تفرقہ بازی سے بچائے، فرقہ پرستی سے بچائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا